کہ لاٹھی معجزات کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لاٹھی اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ کیا کوئی روحانی آسا بھی ہے کہ ایک آسا جو ہے وہ دنیاوی ہے جو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، اور ایک آسا جو ہے انسان کے اندر ہے؟ یہ یسوع کی بات کی جا رہی ہے۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس نے لاٹھی استعمال نہیں کی، اس نے زبان کا آسا استعمال کیا ہے۔ یسوع نے ابلیس کو شرمندہ کیا کس سے؟ زبان کے آسا سے۔ یسوع نے بیماروں کو چنگائی دی کس سے؟ کہ آپ جو ہے معمولی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آمین، ہاللویا۔ ہر مسیحی کے پاس اختیار ہے، اور یہ وہی اختیار ہے جو ان کے پاس ہے، وہی آپ کو ڈیلیور کیا گیا ہے۔ کیونکہ یسوع کہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، جو جلال باپ نے مجھے دیا ہے وہی جلال میں تمہیں دیے دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ خدا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ آمین۔ اس کی لاٹھی میں بھی برکت ہے، اس کی زبان میں بھی برکت ہے، اور اس کے ہاتھوں میں بھی برکت ہے۔ کہ کیا اسرائیل میں خدا نے جو تم جو ہے دیوتاؤں سے پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاللویا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل جو ہمیں آسا کے متعلق بات بتاتی ہے، آسا دو طرح، کتنے ہیں؟ آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ خدا نے آپ کو بھی ایک آسا دیا ہوا، ایک جاننا چاہیں گے اس کے متعلق، جس کے اندر اختیار ہے۔ جس طرح سے موسیٰ کو خدا نے اختیار دیا، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہارون کو اختیار دیا، ان کی لاٹھی معجزات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الیشا نے جب لکڑی کاٹی تو اس لکڑی نے بھی معجزات کیا۔ تو آپ کے پاس ایک ایسا جو ہے وہ خداوند نے آپ کو اختیار دیا ہے، ایک آسا آپ کے پاس بھی ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے اس آسا کے متعلق سیکھیں گے، اس کے بعد سیکھیں گے کہ یہ لوہے کا آسا جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ خداوند کے کلام میں سے یسایہ اس کا 11 باب اور اس کی 4 آیت، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے آسا سے زمین کو مارے گا اور اس کے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نہایت خوبصورت آیت جس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آسا جو ہے وہ دنیاوی ہے جو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، اور ایک آسا جو انسان کے اندر ہے، اور وہ آسا کون سا ہے؟ زبان کے آسا سے، زبان کے یعنی کہ زبان کے اختیار سے۔ دراصل آسا جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ اختیار کی۔ اور یہاں پر کلام میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ بات آپ لوگوں نے یہ آیت جو ہے ہزاروں بار سنی ہوگی۔ اور یہ آیت اگر میں شروع سے پڑھوں، یسایہ 11 باب، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خدا کی روح اس پر۔ یہ یسوع کی بات کی جا رہی ہے۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس نے لاٹھی استعمال نہیں کی، اس نے زبان کا آسا استعمال کیا۔ کیونکہ یسایہ یہ پہلے ہی جو ہے وہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک ایسی کونپل جو ہے وہ نکلے گی جو زبان کا آسا استعمال کرے۔ آمین۔ اور یسوع نے کیا کہ نہیں کیا؟ بتائیں مجھے، یسوع نے ابلیس کو شرمندہ کیا کس سے؟ کس سے؟ بولے، آپ لوگ بولے۔ یسوع نے ایک اونچی آواز ہونی چاہیے۔ یسوع نے ابلیس کو شرمندہ کیا کس سے؟ زبان کے آسا سے۔ یسوع نے بیماروں کو چنگائی دی کس سے؟ زبان کیا رکھتی ہے؟ زبان کے متعلق ہم نے پہلے کلام سیکھا تھا نا کہ جیسا آپ بولتے ہیں خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ لعنت چاہتے ہیں تو لعنت ہوتی ہے، آپ برکت چاہتے ہیں تو برکت ملتی ہے۔ یہی وہ زبان کا آسا جو ہے خدا آپ کو بتانا چاہتا ہے آج کہ آپ جو ہے معمولی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آمین، ہاللویا۔ ہر مسیحی کے پاس اختیار ہے، اور یہ وہی اختیار ہے جو ان کے پاس ہے، وہی آپ کو ڈیلیور کیا گیا ہے۔ کیونکہ یسوع کہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، جو جلال باپ نے مجھے دیا ہے وہی جلال میں تمہیں دیے دیتا ہوں۔ آمین۔ جو معجزات کی قدرت اس کے پاس ہے، اس نے وہی معجزات کی قدرت آپ کو دی۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ یسوع جتنے بھی معجزات کر رہے ہیں زبان کے آسا سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں بندوں کو آنکھیں دے رہے ہیں تو کوئی چھو بھی رہے ہیں،
لیکن کئی معجزات زبان کے آسا سے نظر آ رہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے تو ہو جاتا، وہ مردہ لازر کو آواز دیتا ہے تو مردہ لازر اپنی قبر میں سے نکل آتا ہے، وہ کہتا ہے تو جو ہے لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، روگی شفا پاتے ہیں۔ ساری جگہ پر کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ زبان کے آسا کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب آپ لوگ خداوند کے کلام میں سے جاننا چاہیں گے کہ ایک ایسا ہی آسا جو ہے وہ ہمیں شریعت میں بھی نظر آ رہا ہے جو بڑا طاقتور ہے، کہ ظاہری سی بات ہے جس کے ساتھ خدا ہے اس کے پاس اختیار ہے، آمین۔ اس کی لاٹھی میں بھی برکت ہے، اس کی زبان میں بھی برکت ہے، اور اس کے ہاتھوں میں بھی برکت ہے، لیکن جس کے ساتھ خدا نہیں اس کی کسی بھی چیز میں برکت ہے نہیں، بلکہ اگر وہ کسی کے لیے برکت چاہے گا تو اس کی اپنی لعنت ان کے اندر جائے گی، یہ بھی یاد رکھیں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم جو ہے ایک حوالہ دیکھتے ہیں جہاں پر بڑی خوبصورت جو ہے ہمیں بات نظر آتی ہے، جہاں پر یہ زبان کا جو یہ آسا ہے اس طرح سے چلایا گیا ہے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر جو ہے نا سوچ کر، آپ نے کئی بار یہ کلام سنا ہے، آپ لوگ حیران ہونے والے۔ میں بات کر رہا ہوں خداوند کے کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب ایلیا اور حزقیہ کے بارے میں، جہاں پر یہ بادشاہ جب گر کر بیمار پڑ جاتا ہے تو یہ دیوتاؤں کے پاس جو ہے وہ بلاوا بھیجتا ہے، ان کے پاس کیا بھیجتا ہے؟ پوچھنے کے لیے بھیجتا ہے کہ کیا میں اس بیماری سے بچ پاؤں گا کہ کلام سنا میں نے کہ پہلے، ٹھیک ہے؟ تو خداوند کا روح کس پر نازل ہوتا ہے؟ خداوند کس سے کلام کرتا ہے؟ خداوند کا فرشتہ ایلیا تشبیہ سے کہتا ہے کہ اٹھ اور جا کر شاہ سامریا کے قاصد سے ملنے کو جا اور ان سے کہے کہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم جو ہے دیوتاؤں سے پوچھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایلیا کیا کرتا ہے؟ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے ایسا ہی کرتا ہے، اور جا کر ان سے کہہ دیتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ کیا کوئی خدا نہیں اسرائیل میں جو تم دیوتاؤں سے پوچھنے لگتے ہو، اس لیے اب جس پلنگ پر تو بیٹھا ہے تو اسے اتر نہیں کرے تو ضرور مرے گا۔ اب آگے زبان کے آسا کا جو وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ وہ شخص کیسا تھا؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے بالوں والا تھا، ٹھیک ہے؟ اور چمڑے کا پٹکا اس کی کمر کے ساتھ تھا، کسا ہوا تھا۔ تو بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ کون تھا؟ ایلیا تشبیہ تھا۔ بادشاہ جو ہے 50 سپاہیوں کو اور ان پر ایک جو ہے وہ ناظم مقرر کر کے ایک سردار کو نا بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس کو میرے پاس کیا کرو، اس کو میرے پاس بھیجو۔ اب ہوتا کیا کہ تب 50 جو وہ سپاہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں ایلیا کے پاس اور اس سے جا کر کیا کہتے ہیں؟ اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے کہ تم اتر آ۔ اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے کہ تم اتر آ۔ اب دیکھیں، ایک طرف اس کو مرد خدا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ خدا کا بندہ کہہ رہے ہیں، خدا کا ممسوح کہہ رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا طاقتور ہے، اس کی طاقت کون ہے؟ اس کا زندہ خدا ہے، اور اس کو آرڈر دے رہے ہیں کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ تو نیچے اتر آ۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ تو نیچے اتر، کیونکہ یہ بھی اختیار والے ہیں۔ یہ بھی کون ہے؟ جو ایلیا کو لینے آئے ہیں، یہ بھی کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے بھیجا ہے، بادشاہ اختیار رکھتا ہے، اور 50 سپاہیوں کے اوپر آج ہمارے نیچے 2 بندے کام کرتے ہوں تو ہم لوگ خود کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سردار کے نیچے بھی 50 بندے جو وہ کام کرتے ہیں، اور یہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ تو کیا کرے۔ اب آگے ایلیا کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان کے آسا کو استعمال کرتا ہے، جس طرح سے اس نے پہلے استعمال کیا۔ اختیار ہے نا، اختیار ہے، کہتا نیچے اترا۔ تو ایلیا کہتا ہے کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تجھے تیرے 500 سمیت بھسم کر دے۔ بس آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 500 سمیت سب کو کیا کر گئی؟ ہاللیلویا! سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ مرد خدا کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی تعظیم نہیں کر رہا بلکہ اس کو حکم دے رہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی اختیار ہے، میں تو بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ بادشاہوں کا بھی۔ اب سمجھیے گا، جو اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ رتھ بھیجا جاتا ہے 50 سپاہیوں کا، آپ سب نے سنا ہوا ہے، اور ان پر بھی ایک سردار جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے کہ تو جلد اتر، بادشاہ نے کہا ہے کہ تو جلد اتر۔ ایلیا پھر سے وہی بات دہراتا ہے کہ اگر میں
बोले, आपसे बोले, अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो और तुझे तेरे 50 समेत क्या करे? कितने लोग मर गए? 102। कितने लोग मर गए? 102। 50 सिपाही एक सरदार, 50 सिपाही एक सरदार, 102 लोग मर गए। बादशाह फिर से क्या करता है? 50 को भेजता है, उनके ऊपर एक सरदार बना। अब ये जो सरदार है, ये पहले दोनों का हाल सुनकर आया है और देख भी लिया है इसने, और ये आकर क्या कहता है, सुनिए गौर से। ये नीचे से ऑर्डर नहीं करता, नीचे से ऑर्डर कि मेरे पास बड़ा इख्तियार है, ये पहाड़ पर चढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर चढ़ता है और जाकर उसके आगे घुटनों के बल होता है और उसे कहता है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे साथ, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे साथ चल। और तब खुदा का फरिश्ता एलिय्याह से कहता है कि तू इसके साथ। हालेलुया। हम लोग क्या सीख रहे हैं? जुबान क्या रखती है? जुबान एक आसा है, और ये आसा अगर खुदा आपके साथ है तो जो जब चलता है तो फिर खुदा किसी को नहीं छोड़। आमीन। चाहे वो बड़े से बड़ी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, और चाहे कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, जब खुदावंद आपके साथ है और आप अपने आशा को, जुबान के आशा को चुनाएं, किसी के लिए दुआ करें, किसी के लिए कुछ मांगे, अपने हाथ को बढ़ाएं, ठीक है, तो सब क्या करेगा? दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनेगा। आमीन। हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया।